اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن قریشی۔ آپ سبھی کو رمضان المبارک کے سائٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کو رمضان شریف کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ آج رمضان شریف کا دوسرا روز ہے اور آج میرے ساتھ رمضان شریف کے لیے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی پیارے سے بھائی حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ تو آج ہم ایک بہت ہی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ شخصیت اہل سنت کا تاج، اماموں کے امام، میرے امام، آپ سب کے امام، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، ان کی بات کرنے والے ہیں۔ تو میں سوال و جواب کے سلسلے کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو میرا سب سے پہلا سوال حضرت آپ سے یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ کی ولادت کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اعلیٰ حضرت بر صغیر پاک و ہند کی سب سے مشہور شخصیت ہیں، یہاں تک کہ سب سے زیادہ بر صغیر پاک و ہند میں آپ کے ماننے والے ہیں۔ آپ کی پیدائش بریلی شریف کے محلے میں ہفتے کے دن بوقت ظہر تقریباً 1272 ہجری میں ہوئی، اور آپ جو ہے وہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے اور اس کے محلے جسوری میں پیدا ہوئے۔ تو آپ سب کو پتہ چل گیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ولادت کہاں اور کب ہوئی۔ تو میرا آپ سے دوسرا سوال حضرت یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ نے کہاں سے اور کس سے علم دین حاصل کیا؟ آپ علیہ رحمہ نے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب سے علم حاصل کیا، سبحان اور اللہ۔ آپ نے تقریباً 13 سال کی عمر ہی میں پورے تمام علوم جتنے بھی آپ کو اپنے والد صاحب سے حاصل ہوئے، آپ تمام علوم سے فراغت حاصل کر کے صرف اور صرف 13 سال ہی کی عمر میں آپ فارغ ہو گئے، سبحان اور اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ اسی عمر کے اندر اندر ہی آپ نے اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان صاحب علیہ رحمہ کی زیر سرپرستی میں پہلا فتویٰ بھی دیا۔ آپ نے وہ فتویٰ لکھ کر پہلے اپنے والد محترم کو چیک کروایا۔ آپ کے والد محترم نے آپ کی اس قابلیت کو دیکھ کر آپ کو مسند افتاء پر فائز فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے امام کی بات ہو رہی ہے، میرے امام کی، اہل سنت کے امام کے، ان کے بارے میں جاننا لازمی تھا، اس لیے میں نے آج حافظ صاحب سے بولا کہ خاص طور پہ آج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ حضرت میرا تیسرا سوال آپ سے یہ کہ آپ علیہ رحمہ کی علمی خدمات و مقام کچھ ارشاد فرما دیں۔ ہے تو بہت، لیکن کچھ چند ارشاد فرما دیں۔ یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، لیکن ہم ان کی چند تصانیف پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مشہور زمانہ آپ کی تصنیف فتاوی رضویہ شریف ہے، جو کہ اگر جہازی سائز کی جلدوں میں دیکھا جائے تو صرف 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ایک ایک جلد کے اندر تقریباً 1000 سے زیادہ صفحات ہیں، اور صرف اسی کے اندر جو پرانی آیت کو آپ نے جمع کیا وہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ نے جو دیگر خدمات انجام دیں، احادیث وغیرہ کو آپ بیچ میں لے کر آئے۔ 3 جلدوں پر مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی اس پر باقاعدہ کام کر کے صرف احادیث کا جو استخراج ہے 3 جلدوں پر اس کو مشتمل کیا۔ اس کے علاوہ آپ علم توقیت، علم تکسیر، علم جوفر، اس طریقے سے اسی طرح کے کئی سارے علوم پر آپ بڑی کامل دسترس رکھتے تھے۔ اس طرح علم توقیت ہے، وقتوں کا علم، ستاروں کو دیکھ کر وقت کا پتہ لگا لینا، اسی طرح کے دیگر کئی سارے علوم میں تقریباً آپ کو مہارت حاصل ہے۔ آپ نے تقریباً 50 علوم میں قلم اٹھایا، اور تقریباً 1000 سے زائد آپ کی تصنیفات ہیں، جس کے اندر تقریباً 548 تصانیف پر کام مکمل ہو چکا ہے، اور آپ نے مختلف موضوعات پر مختلف رسائل لکھے، جس کی تقریباً تعداد 548 بنتی ہے، اور بقیہ جتنی بھی تصانیف ہیں اس پر ابھی کام جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ کی کرامتیں تو بہت ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے دینی خدمات کے بارے میں پتہ کیا، تو اسی طریقے سے آپ کی کراماتیں تو بہت ہیں، ان میں سے چند جو مشہور زمانہ ہو وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیجیے۔ اگر تو صرف آپ کی بچپن ہی کی کرامت کو دیکھ لیا جائے تو وہ سید ایوب علیہ رحمہ، یہ اعلیٰ حضرت کے والد محترم کے قریبی ساتھی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب اعلیٰ حضرت کو ایک قاری صاحب پڑھانے آئے تو قاری صاحب نے پڑھایا، تو ایک آیت کریمہ پر آ کر کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ قاری صاحب کچھ پڑھاتے اور اعلیٰ حضرت کی زبان مبارک سے کچھ اور نکلتا۔ تو آپ کے دادا مولانا علی رضا خان صاحب علیہ رحمہ نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید منگوایا، کہ جو آیت کریمہ تھی اس کو جب اصل نسخہ منگوا کر دیکھا
تو اس میں جو اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جو قاری صاحب پڑھاتے تھے وہ نسخے کی غلطی کی وجہ سے وہ غلط لکھا گیا تھا. یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے جو استاد صاحب پڑھا رہے تھے وہ بالکل خود غلط نہیں پڑھا رہے تھے، وہ لکھتے وقت یا پرنٹنگ مسٹیک کی وجہ سے وہ غلطی ہو گئی تھی. لیکن جب اصل نسخہ منگوایا گیا آپ کے دادا نے اس میں دیکھا تو جو اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا. تو آپ کے دادا علیہ رحمٰن نے پوچھا کہ کیا آپ جان بوجھ کر اس طرح پڑھ رہے تھے یا پھر آپ صحیح کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میں ارادہ تو کرتا تھا لیکن میری زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے آپ کی ایک اور کرامت جو آپ کی جوانی میں ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ جب پہلی بس سے بریلی شریف کی طرف گنج اسٹیشن پر آپ جب رکے تو وہاں پر کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ جب اسٹیشن پر رکی تو نماز کا وقت ہو گیا. تو نماز کا جب وقت ہوا تو اعلیٰ حضرت نماز کے لیے اتر گئے. آپ نماز کے لیے اترے، آپ تشریف لے گئے. 2 سے 3 منٹ بعد ٹرین نے چل جانا تھا. اب جب وہ ٹرین کا جو ڈرائیور تھا وہ ٹرین اسٹارٹ کرے، انجن آن کرے، انجن آن ہی نہ ہو. اللہ ایک دفعہ کیا، دوسری مرتبہ کیا، انجینئرس کو بلوا کے چیک کروا گیا انجن بالکل ٹھیک، لیکن ٹرین نہ چلے. تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک پنڈت تھا، اس نے جب اعلیٰ حضرت کو دیکھا کہ یار ایک شخصیت ہے وہ اپنے مریدوں کے ساتھ ماشاءاللہ نماز میں بالکل مشغول ہیں، نہ ٹرین کی فکر ہے نہ اپنے سفر کی فکر ہے کہ ہم لیٹ ہو سکتے ہیں، آگے بھی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن نہیں، وہ بالکل خوشی خوشی سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو بلا اختیار وہ پنڈت چیخ اٹھا، وہ کہنے پر مجبور ہو گیا یار یہ جو ہستی ہیں یہ نماز پڑھی ہے، اسی وجہ سے ہماری پوری ٹرین ہی نہیں چل رہی. سبحان اللہ. تو یقین کریں اعلیٰ حضرت کی کرامتیں بہت ساری ہیں، یہ ایک دو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے. تو عزیز میرا 5واں سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ کا اصل نام مبارک کیا تھا؟ جی بالکل، آپ نے جو سنا ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت جی کہتے ہوئے سنا ہوگا. آپ کو جو اصل نامی اسم گرامی ہے وہ مبارک، وہ آپ کا نام محمد ہے. اور آپ کا جو تاریخی نام ہے جو کتابوں میں یا تاریخ میں آپ کا نام جو مشہور ہے وہ ہے المختار. آپ کا تاریخی نام المختار ہے اور آپ کا اصل نامی اسم گرامی وہ محمد ہے. اب یہ بات کہ جو مشہور ہے کہ آپ کا نام تو احمد رضا ہے، تو احمد رضا خان آپ کو جو نام رکھا گیا ہے وہ آپ کو آپ کے دادا مولانا علی رضا خان صاحب وہ کیونکہ اس طرح پکارتے تھے تو اسی طریقے سے آپ کا یہ نام اس طرح مشہور ہوگا کہ آپ احمد رضا کے لقب سے نام سے آپ مشہور ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حافظ صاحب میرا 6واں اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس دنیا فانی سے کب پردہ فرمایا؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی وفات جو ہے وہ تقریباً 1340 ہجری اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا اور تقریباً عصر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا. عصر کی اذان ہوئی اور مؤذن نے جب حی علی الفلاح کی صدائیں کو جب بلند کیا تو ادھر سے وہ صدائیں بلند ہوئی اور ادھر یہ اہل سنت کا عظیم چمکتا دمکتا وہ ستارہ، اہل سنت کا ایک عظیم سرمایہ یہ ہم سے رخصت ہوا اور اس طریقے سے بریلی شریف ہی میں آپ کی وفات ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کا علمی فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، آمین. اعلیٰ حضرت کی نعت شریف کی کتاب ہدایت کی بخشش بھری ہوئی ہے اور اس کے اندر نور ہی نور ہے. تو اس کتاب کے نور میں سے چند کلام ایسے ہیں جو کافی فیمس ہیں. ان میں سے ایک کلام آپ کو بہت زیادہ فیمس ہے کہ میں انشاءاللہ وہ چند آپ کے سامنے اشعار پیش کرتا ہوں کہ چمن تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمن تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے زندہ ہے واللہ، میرے
आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाल्लाह मेरे साथ मेरे छोटे भाई पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उन्हें भी अपने साथ लाएंगे, तो मेरे साथ मिलकर पढ़िए। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना, ना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना, ना कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आला हज़रत ने कलम किसमें तोड़ा? पहले क्या कहा? सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाई से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, आला हज़रत ने कलम तोड़ दिया और कहा लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी महफिल से जाने की तौफीक अता फरमाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।